بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ رجب کی 15 تاریخ تیسری جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، جسے پڑھتے ہی نصیب بدل جاتا ہے، جسے پڑھتے ہی مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کے رہتا ہے، بے شک آزما لو۔ محترم ناظرین کرام، آج 15 رجب تیسری جمعرات کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو فوری طور پر آپ کی زندگی سے تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو غیب سے پورا کر دے گا۔ ناظرین کرام، آج جہاں بھی نظر دوڑائیں ہر طرف تمام پریشانیوں کی جڑ صرف پیسہ ہے۔ ہر پریشانی پیسے سے شروع ہوتی ہے اور پیسے پہ ختم ہوتی ہے۔ کوئی رزق کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، وہ جو کسی کے اف تک برداشت نہیں کرتا لیکن پیسے کی خاطر سر جھکا دیتا ہے۔ آج اس پیسے کے انتظام کے لیے، آج رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ بیٹھے بیٹھے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آج 15 رجب جمعرات کے دن جو شخص یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ 15 رجب جمعرات کے دن کی فضیلت اور برکت ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ سے مانگنے والا اللہ سے من پسند نوکری مانگتا ہے تو مل جاتی ہے، من پسند شادی کرنا چاہتا ہے تو من پسند شادی ہو جاتی ہے۔ دنیا کی جس حاجت کے لیے نیت کر کے بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، ماہ رجب جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کریم 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازتا ہے، یعنی مانگنے والے کو اللہ 1 کے بدلے 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اگر آج آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات دینے پہ قادر ہے۔ آج یہ نہ سوچنا کہ یہ ناممکن ہے، دینے والی ذات رب کی ہے، جو خزانوں کا مالک ہے، جو رازق بھی ہے، جو مالک بھی ہے، جو ہر کسی کو رزق دیتا ہے۔ وہ اپنی مخلوق کو کبھی بھی بھوکا سونے نہیں دیتا۔ آپ نے بس کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ جو مقروض ہیں قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، جن کے گھر میں بے سکونی، بے چینی، بے اولادی ہے، یہ وظیفہ دنیا کے تمام مسائل کا واحد حل ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا چند دن، چند مہینے نہیں بلکہ چند گھڑیوں میں مالا مال ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان وظیفہ پڑھتا ہے کئی ہفتوں تک، اس کو فائدہ نہیں ہوتا، لیکن آج رجب کی 15 تاریخ جمعرات کا جو وظیفہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ وظیفوں کا فائدہ ان کو ہوتا ہے جو اللہ پر کامل ایمان رکھ کے پڑھتے ہیں، اللہ کے کلام پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کے پاس بیٹھے تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بتاؤ سب سے خوش نصیب کون ہے؟ تو ایک صحابی بولے کہ سب سے خوش نصیب ہم لوگ ہیں، ہمیں آپ کی قربت نصیب ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب کے قریب بیٹھے ہیں اور آپ کا دیدار کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب مسکرائے اور فرمایا، نہیں، خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جو بنا دیکھے مجھ پر یقین رکھیں گے، اللہ کے واحد ہونے پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جو مجھے اور میرے رب کو دیکھے بغیر، سنے بغیر میری تعلیمات پر یقین بھی رکھیں گے اور ایمان بھی لے کر آئیں گے۔ تو دوستو، اللہ کے حبیب نے ہمیں خوش قسمت کہا ہے، تو اگر آپ اس خوش قسمتی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس مہینے کی بہاروں کو لوٹنا چاہتے ہیں، اس مہینے میں اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا، بے روزگاری کا، غربت کا، تنگ دستی کا، نحوستوں کا جڑ سے خاتمہ چاہتے ہیں، تو آج رجب کی 15 تاریخ جمعرات کے دن اس عمل کو لازمی پڑھ لیں۔ گھر کا اگر کوئی ایک فرض بھی پڑھ لے، ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھ لیں، بہن بھائی کے لیے پڑھ لیں، بیٹا ماں باپ کے لیے پڑھ لے، کوئی بھی یہ وظیفہ ایک دوسرے کے لیے پڑھ سکتا ہے، کسی کو بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ہر کسی کو اس عمل کی اجازت عام ہے۔ آپ نے 15 رجب جمعرات کے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی
कोई भी गलती, कुताही, लापरवाही की गुंजाइश न रहे। तो आइए नाज़रीन करام, अब जान लेते हैं कि आपने ये वजीफा कैसे पढ़ना है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है? आज 15 रजब तीसरी जुमे रात का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप चाहे नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। जब आपको वक्त मिले ये वजीफा पढ़ लें। आपने बावजू मसल्ले पे बैठ के इस वजीफे को पढ़ना है। बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत व बरकत सबसे ज्यादा है। एक बार हसूल बरकत के लिए मेरे साथ भी दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ के आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है। जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए, अपने मकसद की नियत लाजमी करें। नियत आपने कैसे करनी है? मिसाल के तौर पर आप मनपसंद शादी करना चाहते हैं, इसकी नियत कर लें। या आपको नौकरी नहीं मिल रही, आप अच्छी नौकरी की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, आप इसकी नियत कर लें कि मुझे अच्छी जगह नौकरी मिल जाए। आप नया घर खरीदना चाहते हैं, इसकी नियत कर लें। अपने बच्चों के रिश्तों के लिए पढ़ लें, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लें, नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं तो इसके लिए पढ़ लें। आपका कोई भी मकसद है, कोई भी हाजत है, इसकी नियत करने के बाद आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। ताउज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं, और जिस काम के शुरू में ताउज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है, इसमें बरकत होती है, इसमें खैर होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम मकासद की नियत कर ली, ताउज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह रब्बुल इज्जत के 2 नामों का वजीफा है। एक अल्लाह का सफाती नाम है और एक अल्लाह का जाती नाम है। आपने या अल्लाहु या करीमु को पढ़ना है। आज अगर कोई परेशान हाल है, करम की नजर चाहता है, हम अक्सर दुआएं करते हैं कि या अल्लाह करम की नजर फरमा, मेरी मुश्किलात को दूर फरमा। आज या करीमु या अल्लाहु पढ़ने से अल्लाह की खुसूसी नजर करम हो जाएगी, और जिस पे नजर करम हो जाती है इसके हालात बदल जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं, दुश्मन के मुंह पे ताला लग जाता है, पहाड़ भी रास्ता छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं, लाइलाज बीमारियां भी जिस्म से निकल जाती हैं, आपकी तरफ आने वाले मसाइल अल्लाह गैब से खत्म फरमा देता है। आपने या अल्लाहु या करीमु को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है मुलाहिजा फरमाए। या अल्लाहु या करीमु 1 बार हो गया, या अल्लाहु या करीमु 2 बार हो गया, या अल्लाहु या करीमु 3 बार हो गया। इस तरह से आप या अल्लाहु या करीमु को दाएं हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने मेरे भाइयों सिर्फ 11 बार पढ़ना है, सिर्फ 11 बार या अल्लाहु या करीमु पढ़ के करम की नजर हो जाती है। फिर बंदा जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबी इसका मुकद्दर हो जाती है। वो जिस चीज में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है, वो जो कई सालों से न मिल सका। आज 15 रजब तीसरी जुमे रात के दिन या अल्लाहु या करीमु पढ़ते ही मिल जाएगा। 11 बार या अल्लाहु या करीमु को पढ़ते साथ ही आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा
ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ اس قرآنی آیت کو پڑھنا بھی ثواب ہے اور سننا بھی ثواب ہے، اور اگر اس آیت مبارکہ کو کسی مقصد کی نیت کر کے پڑھا جائے تو اللہ ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھ کے پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، آج اس ایک قرآنی آیت کو پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ قرآنی آیت کتنی بابرکت ہے، یہ قرآنی آیت کتنی طاقتور ہے۔ اس آیت کو پڑھنے والے پر کیسے اللہ کی رحمتیں، برکتیں بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس قرآنی آیت کو پڑھتے دوران آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والے بھی اس قرآنی آیت کو اپنے مشکل وقت میں پڑھتے تھے، جب آپ کو لگے کہ تمام راستے بند ہو چکے ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، ہر کام ہاتھوں سے نکل رہا ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، کام میں دل نہیں لگ رہا، ہر قدم پر کسی نہ کسی مشکل کا سامنا ہے، تو ایسے حالات میں آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کے دیکھیں۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لی ہے، تو اب تیسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جسے رزق اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا وہ راز کہا جاتا ہے جس سے دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، جن کے رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، گھر میں تمام افراد ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، آج سورہ کوثر کو پڑھتے ہی انشاءاللہ تمام کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے، لیکن پڑھنے کا طریقہ انمول ہے۔ آپ نے ایسے ہی لاپرواہی میں اس سورہ مبارکہ کو نہیں پڑھنا، اس وظیفے کو اس طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے جس ترتیب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں تیسرے اور آخری نمبر پر سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ 3 بار سورہ کوثر کو پڑھ لیں تو آخر میں فوری طور پر آپ نے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پر لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ اول و آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ آپ نے ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی من مانی کریں گے، اپنی تعداد اور طریقے سے وظیفے کو پڑھیں گے، تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ پھر اللہ کریم سے پیارے حبیب کی سفارش کروا کے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں، دل ہی دل میں اللہ سے گزارش کریں کہ وہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور میرے بھائیوں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیا کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس میں روزانہ
नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है और जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे बताए गए वज़ाइफ आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। और नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में वुसअत, बरकत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूं कि कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम अल्लाह ताला का कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक और वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।